خداوند یسوع مسیح کے عظیم بابرکت نام میں آپ سب کو سلام. میں ہوں پاسٹر منور خورشید. پروگرام کلام روشنی میں ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں گزشتہ تمام پروگرامز کے لیے. آپ کی طرف سے دیے گئے اچھے فیڈ بیک کے لیے ہم سارا جلال خداوند کو دیتے ہیں اور ہم ایمان رکھتے ہیں آج کا یہ پروگرام بھی آپ سب کے لیے بڑا بابرکت ہوگا. جن خداوند نے آج ہمیں جوائن کیا ہے مختصراً تعارف ان کا آپ کے ساتھ کرواتے چلیں. ہمیں جوائن کیا ہے ریورنڈ وسیم اللہ کھوکھر صاحب نے. تھینک یو سر. تھینک یو سو مچ. اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے پاسٹر عادل امین صاحب نے. بہت شکریہ بھائی صاحب. تھینک یو سو مچ. ناظرین سے پہلے کہ ہم آج کے متن کی تلاوت کریں میں ریکویسٹ کروں گا پاسٹر عادل امین صاحب سے پلیز دعا میں رہنمائی کریں. مسیح یسوع میں ہمارے زندہ جلالی آسمانی باپ، ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو ہم سے پیار کرتا ہے اور شکر گزار ہے کہ تو ہم سے باتیں کرتا ہے. اس بات کے لیے بھی شکر گزار ہیں کہ تو ہماری سنتا ہے اور یہ سب کام تو اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہو کر کرتا ہے. اور شکر گزار ہیں خداوند یسوع مسیح کہ تو نے پاک روح بخشا جو ہمیں بطور مددگار ہمارے ساتھ ساتھ ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ہمیں وہ سب باتیں یاد دلاتا ہے جو تو نے سکھائیں. خداوند ہم اس ذمہ داری کو اپنے کندھوں پر محسوس کرتے ہوئے کہ ہمیں تیری باتیں آگے بہت سے لوگوں تک لے جانا ہے، تیرے حضور منت کرتے ہیں کہ ہمارے خیالوں کو، ہماری سوچوں کو، ارادوں کو، تشریحات کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال تاکہ دیکھنے اور سننے والے تیرے کلام کے وسیلے سے بہت فضل اور برکت پائیں. ساری ٹیم کے ساتھ ہو، کلام روشنی پروگرام کے وسیلے سے بہت لوگ برکت پاتے رہیں، تیرا نام عزت و جلال پاتا رہے. اس ساری دعا کو سن اور قبول کر تیرے قدوس جلالی اور ابدی نام کے وسیلے سے مانگتے ہیں. آمین. تھینک یو سو مچ. ناظرین کلام مقدس میں سے اپنی رہنمائی کے لیے ہم تلاوت کریں گے نئے عہد نامے میں سے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 13واں باب اور اس کی 36ویں آیت سے لے کر 38ویں آیت تک. خداوند کی زندگی بخش پاک کلام میں یوں مرقوم ہے. شمعون پطرس نے اس سے کہا، اے خداوند تو کہاں جاتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ جہاں میں جاتا ہوں اب تو میرے پیچھے آ نہیں سکتا، مگر بعد میں میرے پیچھے آئے گا. پطرس نے اس سے کہا، اے خداوند میں تیرے پیچھے اب کیوں نہیں آ سکتا؟ میں تو تیرے لیے اپنی جان دوں گا. یسوع نے جواب دیا، کیا تو میرے لیے اپنی جان دے گا؟ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ مرغ بانگ نہ دے گا جب تک تو 3 بار میرا انکار نہ کر لے گا. کلام مقدس کے پڑھے سنے جانے پہ خدا ان کی برکت ہو. آمین. ناظرین کلام مقدس کا یہ حصہ جو بھی ہمارے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، جیسے ہم گزشتہ ایپیسوڈز میں جان رہے تھے، یا اس پیسج کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ عید فصح پر اپنے شاگردوں کے ساتھ یہ فصح کھا رہے ہیں، اور اسی کے دوران یہودا اسکریوتی کی بھی نشاندہی ہوئی ہے. وہ یہاں سے روانہ ہو گیا ہے اور اس کے بعد اب خداوند یسوع مسیح اور مقدس پطرس رسول کے مابین ایک مکالمہ ہے، ڈائیلاگز ہیں جن پہ آج ہم غور و خوض کریں گے، اور یقیناً اس گفتگو سے آپ برکت پائیں گے اور بہت کچھ سیکھیں گے. اور گفتگو کا آغاز آج ہم ریورنڈ وسیم اللہ کھوکھر صاحب سے کریں گے. سر آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہاں پر جو 36ویں آیت ہے، مقدس پطرس رسول خداوند یسوع مسیح سے سوال کر رہے ہیں کہ تو کہاں جاتا ہے. اگر ہم اناجیل اربعہ کا مطالعہ کریں تو خداوند یسوع مسیح نے تقریباً 3 سے 4 مرتبہ جانے سے پہلے انہیں بتایا ہے کہ میں یروشلیم میں جاتا ہوں، اور یروشلیم میں جا کر ہوگا کیا یہ بھی خداوند یسوع مسیح نے انہیں بہت کھلے الفاظ میں بتایا ہے کہ ابن آدم کو غیر قوموں کے حوالے کیا جائے گا، قتل کیا جائے گا. پھر خداوند یسوع مسیح نے اپنی ریزریکشن جی اٹھنے کے تعلق سے بھی بتایا ہے. تو مقدس پطرس تقریباً 3 سال تو ہو گئے ہیں خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اس سے رہتے ہوئے اور سنتے، تو اب تک اسے نہیں سمجھ آئی کہ خداوند یسوع مسیح کہاں جاتے ہیں. شکریہ بھائی صاحب. آپ اچھے سوالات کریٹ کرتے ہیں جس سے پیسج کی اچھی سمجھ آ جاتی ہے. اس کا جواب ہم اس کا تجزیہ کرنا پڑے گا، انالیسس کرنا پڑے گا. تو اس کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. پہلے ہم دیکھتے ہیں شمعون پطرس کی شخصیت سے متعلق تھوڑا بات کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد میں پھر ہم جو یسوع مسیح کا اس کے ساتھ ڈائیلاگ ہو رہا ہے، جو مکالمہ چل رہا ہے، اس کو ہم ڈسکس کر لیں گے. شمعون
جو نام ہے یہ شمع سے نکلا ہے، اور شمع جب ہم کرتے ہیں تو پھر ہمیں استثناء میں جانا پڑے گا. یس. اور سنا اسرائیل خداوند تیرا خدا ایک ہی خدا ہے، تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اپنی ساری جان. یہ شمع کہ عربی میں وہ محفل سما بھی آ گیا ہے، اور شمع سے مطلب ہے سننا. تو شمعون جو ہے یہ اس کا اصل نام ہے پطرس کا، لیکن خداوند یسوع مسیح نے اسے یونانی زبان میں پطرس کہا ہے اور ارامی میں کیفا کہا ہے. اور پطرس اور کیفا سے مراد جو ہے یہ چٹان یا پتھر تصور کیا جاتا ہے. اب یہ دونوں چیزیں جو ہیں سننا بھی ہے اور چٹان بھی ہے، یہ ابھی اس کریکٹر میں مل نہیں رہی ہمیں. نہ تو یہ غور سے سن ہی رہا ہے تو نہ ہی ابھی چٹان ہے. یس. لیکن خداوند یسوع مسیح نے اسے بطور سننے والا اور بطور چٹان مخصوص کر لیا ہوا ہے. اس میں ڈیفینٹ آرٹیکل لگ گیا ہوا ہے. یس. سو اگر ہم یونا کی انجیل کے پہلے باب کی 44 آیت میں دیکھیں تو وہاں یہ لکھا ہے کہ یہ بیت سیدا کا باشندہ ہے. خداوند یسوع مسیح کی خدمت کے دوران یہ کفرنہوم میں رہتا تھا. مادری زبان اس کی ارامی زبان ہے، لیکن گریک بڑی اچھی طرح سمجھتا ہے، بولتا بھی ہے. وہ تو اس کے لیٹر سے پتہ چلا. وہ اس کے خط سے پتہ چل جاتا ہے. لیکن اعمال 4:13 میں اسے ان پڑھ قرار دے دیا گیا ہے. کہا کہ یہ ان پڑھ ہے. یس. اب کیونکہ اس کی گریک لینگویج دیکھی جائے تو وہ ان پڑھ نہیں لگتا، اور ارامی کو بھی اچھی طرح وہ اس کی مادری زبان ہے، یونانی زبان کو اچھی طرح سمجھتا ہے، پھر سننے والا ہے. یعنی جو کیونکہ شمعون ہونا جو ہے نا یہ بڑی بلیسنگ ہے، کیونکہ ہم تو شمعون کبھی ہوئے ہی نہیں ہے نا، کیونکہ ہمیں تو کوئی کہتا نہیں تو ہم سنتے ہی نہیں ہیں. لیکن یسوع مسیح نے اسے شمعون کہا ہوا کہ یہ تو سننے والا ہے. تو جو سننے والا ہوتا ہے وہ ان پڑھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ سیکھتا ہے. کیونکہ وہ سیکھتا ہے. کیونکہ جب انسان سننا چھوڑ دیتا ہے وہ سیکھنا چھوڑ دیتا ہے. یس. مقدس یعقوب نے کہا ہے کہ ہر شخص سننے میں تیز اور بولنے میں دھیرا ہو. دھیرا. تو وہ علیحدہ بات ہے کہ ہم بولنے میں تیز اور سننے میں دھیرے ہیں. لیکن بائبل کی ریکوائرمنٹ جو ہے ایماندار سے وہ کہ سننے میں تیز. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ زینو ایک کرسچن فلاسفر ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ خدا نے ہمیں 2 کان اس لیے دیے ہیں کہ ہم زیادہ 360 کے اینگل پہ سنیں. ہمارے جسم کا کوئی عادل وہیں صاحب کوئی حصہ نہیں ہے جو 360 کے اینگل پہ کام کر سکے. پورے جسم میں 360 پہ کوئی کام کر نہیں سکتا سوائے کانوں کے. یس. مجھے پیچھے دیکھنا تو مجھے مڑنا پڑے گا، لیکن پیچھے سے سننے کے لیے کوئی پیچھے اگر بول رہا ہے تو سننے کے لیے مجھے کانوں کو پیچھے کرنا ضروری نہیں ہے. یس. کہ یہ 360 اور شمعون جو ہے یہ 360 کے اینگل پر سنتا ہے. تو سیکھنے والا ہے. تو ان پڑھ جب اس کو کہا گیا تو اس سے مراد جو اس وقت کے ربی تھے، جو اس وقت کے علماء تھے، یہودی علماء تھے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ یوحنا رسول اور پطرس رسول جو یہ ان پڑھ ہے. ان پڑھ ہونے سے مراد ان کا ایکیڈیمک نہیں ہے، ان کا جو درسی جو مدرسے سے پڑھنا ہے وہ نہیں ہے. ان سے مراد یہ تھا کہ انہوں نے کوئی پراپر تھیولوجیکل ایجوکیشن حاصل نہیں کی، ان کی پراپر علم الہی کے اوپر کوئی دسترس نہیں ہے، سیکھا نہیں ہے، یہ ان کا خیال ہے. لیکن پطرس اور یوحنا کا جو سیکھنے کا مطلب اس نے کہا ہے کہ ان کی کوالیفیکیشن یہ ہے کہ یہ یسوع کے ساتھ رہے. یعنی ان کی کوالیفیکیشن یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کسی سیمنری سے جا کے کیا، بلکہ یہ براہ راست فرسٹ ہینڈ نالج کے مالک ہیں جنہوں نے براہ راست یسوع مسیح سے سیکھا ہے. یس. تو سننے والا اور چٹان تو ہے، کیونکہ جس نے یسوع مسیح کے ساتھ وقت گزارا ہے، اور آج بھی جو یسوع مسیح کے ساتھ وقت گزارتے ہیں وہ شمعون بھی ہیں، پطرس بھی ہیں، کیفا بھی ہیں، اور یہ اس کے کریکٹر ہیں. اب پھر بھی یہ ذہن میں رکھے ناظرین کہ ہم جو کچھ بھی ہیں ہم ہیومن ہیں، ہم بشر ہیں. یس. ہم بشر ہیں، ہم کمزور ہیں. اور یہاں کمزوری کا تعلق ہے جو 36واں آیت ہے، اس کا جو ریفلیکشن ہے ہمیں مل رہا ہے 33واں آیت میں. 33واں آیت بتایا ہے بچوں میں اور تھوڑی دیر تمہارے ساتھ ہوں
تم مجھے ڈھونڈو گے اور جیسا میں نے یہودیوں سے کہا کہ جہاں میں جاتا ہوں تم نہیں آ سکتے، ویسا ہی اب تم سے بھی کہتا ہوں۔ اب یہاں جو فسا ہو رہی ہے وہاں پر وہی بات اس نے کر دی ہے جو یہودیوں سے کی تھی کہ میں تھوڑی دیر تک ادھر ہوں پھر، اور یہ سارا کا سارا ایسکیٹولوجیکل جو علم الآخرت کی جو اصطلاحات ہیں وہ استعمال ہوئی ہیں۔ جانا یروشلم تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو رستہ ہے آگے 14ویں باب میں ہم دیکھیں گے وہ تو یروشلم کو جا رہا ہے اور پھر صلیب کے تھرو وہ آسمان پر چلا جائے گا، یہ اس کا سفر ہے۔ لیکن یہاں کسی کو سمجھ نہیں آ رہی، اور جب تک، اب میں اس کو کنکلوڈ کرنے لگا ہوں، جب تک مقدس پطرس رسول نے روح القدس حاصل نہیں کیا، جب تک پینٹیکوسٹ والے دن یہ بلیسڈ نہیں ہوئے، اس وقت تک یہ نومینل پطرس تھا، کیفا تھا، شمعون تھا۔ لیکن یہ جو کریکٹر اس کو دیا گیا ہے، یہ اس کا کریکٹر نظر آیا ہے روح القدس کے نزول کے بعد۔ اور آج بھی آپ چاہے جتنا مرضی 4 پی ایچ ڈیز کر لیں، 7 پی ایچ ڈیز کر لیں، جب تک آپ کو روح القدس حاصل نہیں ہوگا آپ نہ شمعون بن سکیں گے، نہ پطرس بن سکیں گے، نہ کیفا بن سکیں گے۔ سو ہمیں یہ کریکٹر لینے کے لیے پھر ہمیں سمجھ آئے گی۔ وہ بتا رہے ہیں کہ بھئی میں ابن آدم پکڑا جائے گا، سردار کہنوں اور فقیوں کے حوالے کیا جائے گا، صلیب دیا جائے گا، وہ جی اٹھے، یہ ساری چیزیں آپ نے بتایا 3-4 دفعہ ذکر، بلکہ کئی دفعہ یسوع مسیح نے اپنے جی اٹھنے تک کی پیشین گوئی کی ہے۔ اب پطرس کو بھی ابھی سمجھ نہیں آئی ہے، وہ بہت اچھا کریکٹر اس کا ہے، پطرس کو بھی سمجھ نہیں آئی، اور لازمی کیا ہے کہ جب تک وہ روح القدس حاصل نہیں کرے گا تھیولوجیکلی ساؤنڈ نہیں ہوگا۔ آپ کلیور ہو سکتے ہیں، آپ انٹیلیجنٹ ہو سکتے ہیں، لیکن آپ افیکٹو رسول یا مبشر یا پادری نہیں بن سکتے جب تک آپ پاک روح کو اپنا استاد نہیں مانیں گے۔ سو یہی میری اپیل ہے تمام ایمانداروں سے اور خاص بر پاسبانوں سے کہ اپنے انٹلیکٹ کے اوپر فخر نہ کریں، اپنی ڈگریوں کے اوپر فخر نہ کریں، بلکہ میرا اور آپ کا فخر ہمارا استاد روح القدس ہے جو ہمیں پطرس بھی بنائے گا، شمعون بھی بنائے گا، کیفا بھی بنائے گا۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں۔ واقعی جب تک روح القدس انسان کے اندر نہیں ہے، اسی لیے آپ اپنے معاشرے میں ارد گرد دیکھتے ہیں کہ لوگ چھوٹی چھوٹی بات پہ سوال کر رہے ہوتے ہیں بائبل مقدس میں سے، یہ کیا لکھا ہے، وہ کیا لکھا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ روح القدس نہیں ہے اور وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں بائبل مقدس کو، اور اسے عام انسانی ذہن سے سمجھنا جو ہے، بائبل مقدس خود اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ اگر انسان اس سے سمجھنا چاہے خود اور ایفرٹ بھی کرے تو سمجھ نہیں سکتا جب تک روح القدس اس کو نہ سمجھائے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ روح القدس کی رہنمائی میں، اس لیے جب ہم سیکھ رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے یروشلم جانے کے بارے میں تقریباً 3 سے 4 مرتبہ رسولوں کو بتایا، پھر اپنے جی اٹھنے کے بارے میں تقریباً 17 مرتبہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان اقدس سے ارشاد فرمایا کہ وہ تیسرے دن یا 3 دن کے بعد جی اٹھے گا، لیکن اس کے باوجود مقدس پطرس جو ہیں انہیں نہیں پتا کہ خداوند یسوع مسیح کہاں جائے۔ بڑا اچھا کنکلوڈ کیا ہے کہ جب تک روح القدس نہیں ملا ہے تب تک انہیں سمجھ نہیں آئی ہے۔ مسیح کے جی اٹھنے کے بعد بھی انہیں بہت ساری چیزوں کی سمجھ نہیں تھی، وہ جی اٹھنے کے بعد بھی سوال کر رہے تھے کہ کیا تیری بادشاہی ابھی آ جائے گی، مطلب ابھی ہم پھر حکمران بن جائیں گے۔ سٹل انہیں خداوند یسوع مسیح کی سمجھ نہیں آئی جب تک روح القدس انہیں نہیں ملا۔ آگے بڑھیں گے اور پاسٹر عادل امین صاحب سے جانیں گے۔ جی سر، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، یہاں پر اسی آیت کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں خداوند یسوع مسیح بیان کرتے ہیں، یسوع نے جواب دیا کہ جہاں میں جاتا ہوں اب تو میرے پیچھے آ نہیں سکتا، مگر بعد میں میرے پیچھے آئے گا۔ کیا مطلب ہے ان الفاظ کا؟ جی بہت شکریہ بھائی صاحب۔ ابھی پطرس کے بارے میں بات ہو رہی تھی، پطرس کی شخصیت پر بات ہو رہی تھی، اور خداوند یسوع مسیح کے ساتھ وہ محو گفتگو ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں میں سے 2 شاگرد وہ بہت ہی زیادہ جذباتی تھے، اور
جو فوری طور پر جو مناظر ان کے سامنے ہوتے تھے اس پر وہ بڑا زبردست قسم کا ری ایکشن دیا کرتے تھے. ایک تو یہ پطرس ہی تھا اور دوسرا توما تھا. اب پطرس کا معاملہ جو ہے یہ توما سے بھی زیادہ جذباتی تھا اور اس کی کوشش ہوتی تھی کہ میری بات مان لی جائے, تسلیم کر لیا جائے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں. اور یہ اس کی ڈیپتھ کو, اس کی گہرائی کو کبھی نہیں جانتا تھا. یہ کشتی میں خداوند یسوع مسیح سے کہتا ہے میرے پاس سے چلا جا کیونکہ میں گناہ گار ہوں. اچھا, اگر پطرس گناہ گار ہے تو اس کا مطلب ہے یسوع مسیح اس کے پاس سے چلا جائے. اس کی بصیرت اپنی ذات کے گرد گھومتی تھی کہ میرے ساتھ یہ ہوگا, میں ایسا کروں گا, ایسا ہو سکتا ہے, ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا کیسے ہو سکتا ہے. تو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہونے کا جو اس کا دعویٰ ہے یا اس کا جو انداز ہے اس کو چیلنج کرنے کی ضرورت تھی. اس لیے خداوند یسوع مسیح نے اس کی اپنے ذات کے اندر کے نظریات کو رد کرنے کے لیے, بدلنے کے لیے یہ بات کہی ہے کہ ابھی تو نہیں آ سکتا جہاں پر. اب یہ جو بات تھی نین کی, یعنی گریک ورڈ ہے ابھی تو میرے ساتھ نہیں آ سکتا, تو یہاں پر تو یسوع مسیح فوری طور پر جس بات کا ذکر کر رہے ہیں وہ صلیبی موت ہے جو خداوند یسوع مسیح کے علاوہ اور کسی کی ڈیوٹی تھی ہی نہیں. نہ ہی کوئی اس پر پورا اترتا تھا اور کوئی بے عیب اس روئے زمین پر کیا اس کائنات میں نہیں تھا. تو یہ واحد بے عیب قربانی تھی اور یہ واحد موقع تھا, یہ واحد کام تھا جو ہونا تھا. اس کے علاوہ اور کوئی شخص تھا ہی نہیں. اگر زمین پر ہوتا تو اسے آسمان سے آنے کی کیا ضرورت تھی. اس لیے پطرس اس راہ پر تو نہیں جا سکتا. لیکن یہ جو موت کا راستہ ہے گواہ ہوتے ہوئے, اور وہ اسی راستے کا ایکسٹینشن ہے. کیوں, میرے پیچھے آنے کا یہی مطلب ہے, اسی موت کو بھی فالو کرنا ہے. پچھلے دنوں کسی نے ایٹرنیٹی کے بارے میں پوچھا تو میں نے کہا ہم ایٹرنیٹی میں جی رہے ہیں, یہ ہمارا ایک ایک دن زندگی گزارنا, اس کے بعد مرنا اور پھر جی اٹھنا, یہ سارا کچھ ہماری ایٹرنیٹی کا حصہ ہے, یہ اس سے باہر نہیں ہے. لیکن اس وقت کے لیے یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو نہیں جا سکتا, یہ کام تیرے کرنے والا ہے ہی نہیں. اور پطرس کی عادت تھی کہ یہ جذباتی تھا, یہ ایک بار نہیں کئی بار کسی بات پر اٹک جاتا تھا. خداوند یسوع مسیح نے پوچھا کہ تو مجھے عزیز رکھتا ہے؟ ہاں خداوند یسوع مسیح میں تجھے عزیز رکھتا ہوں. پھر پوچھا عزیز رکھتا ہے؟ ہاں خداوند یسوع مسیح تو جانتا ہی ہے میں تجھے عزیز رکھتا ہوں. ٹھیک ہے, کیا کرے پھر, کیسے اپنا عزیز ہونا اور خداوند یسوع مسیح کے ساتھ محبت کو وہ کیسے جتائے. لیکن خداوند یسوع مسیح ایکچولی اسے بتا رہے تھے کہ نہیں, یہ بات وہ نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو, یہ تمہارے جذبات ہیں. حقائق یہ نہیں ہے, حقائق وہ ہیں جو میں بتاتا ہوں. تو جیسا کہ ابھی پائی صاحب بتا رہے تھے, اگر وہ شبعون ہو کر ان باتوں کو سنتا, دیکھتا, سمجھتا تو پھر اسے یہ پتہ چلتا کہ یسوع مسیح نے ابھی جو کہا ہے کہ اب تو میرے پیچھے نہیں آ سکتا, یہ والا حصہ جو ہے اس راستے کا یہ صرف اور صرف میرا ہے. مگر بعد میں میرے پیچھے آئے گا. اس کے لیے ہسٹیرون لفظ یونانی کا جو مطلب آخر کار, لیٹر آن, بعد میں. تو کیا بعد میں پطرس جو ہے یہ مطلب نجات کے لیے صلیب پر نہیں جائے گا, بلکہ اپنی نجات کے تسلسل کے لیے خداوند یسوع مسیح کے گواہ ہونے کے طور پر وہ خداوند یسوع مسیح نے کہا ابھی تو جوان ہے, ابھی اپنے سارے کام تو خود کرتا ہے, پھر ایک وقت آئے گا جب کوئی تجھے یہ سارے کام تیرے لیے وہ کرے گا. یعنی فی الوقت وہ اپنے انسانی بدن میں اپنے جذبات کے اختیار میں ہے. ایک وقت آئے گا جب روح القدس اسے اپنی لپیٹ میں لے لے گا اور پھر وہ جتنے کام کرے گا. مسیح کے پیچھے چلنا انسان کا صرف اور صرف انسان کا کام نہیں. ابھی پائی صاحب بتا چکے ہیں کہ اس کے لیے پاک روح کی مدد درکار ہوتی ہے, وہی ہمیں ان راستوں پر لے جا سکتا ہے. تو اس میں خداوند یسوع مسیح نے نہ صرف اپنی موت کا اعلان کیا ہے کہ یہ ڈیفینیٹ کام ہے جو میں نے کرنا ہی کرنا ہے اور صرف میں نے کرنا ہے, اس پر تم میں سے کوئی بھی میرا ساتھی نہیں ہو سکتا, اس کام میں کوئی بھی میرا شریک نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے بعد میرے پیچھے آنے کی
اسی راستے پر جو مسیح یسوع نے تیار کیا ہے اس پر پطرس کو چلنا ہے، لیکن بعد میں وہ ڈیفینیٹلی چلے گا. نہ وہ بعد میں 3 دفعہ انکار کر سکے گا، نہ وہ اپنی محبت کا ناپ تول کر سکے گا. ہاں میں تجھے عزیز رکھتا ہوں، پھر وہ عزیز رکھے گا ہی رکھے گا. یس، تو یہ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں، اور یقیناً مقدس پطرس جو ہیں وہ چاہتے تو ہیں چلیں، لیکن خداوند یسوع مسیح نے جیسے پاسٹر صاحب نے بھی بتایا ہے کہ انہوں نے بڑے واشگاف الفاظ میں یہ بتا دیا ہے کہ یہ راستہ جو ہے یعنی صلیب کا، یہ صرف خداوند یسوع مسیح کے لیے مقرر کیا گیا ہے اور اسی نے اس کام کو مکمل کرنا. اسی لیے انسان ہوتے ہوئے ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو اس کے ساتھی چھوڑ کر بھاگ گئے، چلے گئے، لیکن یسوع مسیح نے جی اٹھ کر جب ان کے درمیان میں گئے ہیں تو انہیں بڑے ہی اطمینان کے ساتھ انہیں کہا ہے کہ تمہاری سلامتی ہو، کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ کام تو میرا تھا، تو یہ میں نے ہی کرنا تھا، کسی اور کا یہ کام نہیں تھا. اس جگہ بھی اسی بات کو واضح کیا گیا ہے. ناظرین، اس پیسج پر اور ہم گفتگو کریں گے، لیکن یہاں وقت تو ایک بریک کا، لیں گے ایک شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی. بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خدام ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے. گفتگو کا آغاز ایک دفعہ پھر ریورنڈ وسیم اللہ کھوکھر صاحب سے کریں گے. سر، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہاں پر خداوند یسوع مسیح مقدس پطرس رسول کے تعلق سے بیان کر رہے ہیں کہ مورگ کے بانگ دینے سے پہلے تو 3 بار میرا انکار کر چکے گا. تو کیا خداوند یسوع مسیح کے پاس غیب کا علم ہے کہ خداوند یسوع مسیح پہلے ہی جانتے ہیں کہ یہ کیا کرے گا؟ جی پلیز. شکریہ بھائی صاحب. یہ جو سوال ہے اس کو ہم 3 زاویوں سے دیکھیں گے. پہلا جو اینگل ہے ہم دیکھیں گے اس میں کہ یسوع مسیح کو یہ کیسے معلوم تھا کہ پطرس میرا انکار کرے گا. اور پھر ہم دوسرا جو اینگل ہے وہ پطرس کی ذات کے اوپر دیکھیں گے کہ اس کا تھیولوجیکل سٹیٹس کیا تھا. جب یسوع مسیح کی مصلوبیت ہو رہی تھی اس کا تھیولوجیکل سٹیٹس کیا تھا. اور تیسرا ہم دیکھیں گے کہ وہ بطور انسان، بطور بشر، وہ اس وقت اس کا کیا کردار تھا. سو یہ تینوں چیزیں ہم دیکھیں گے اور اس میں ہوپس ہو کہ آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا ہمیں. پہلی بات جو میں نے بتائی ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ خدا کا وزٹ ہے زمین کے اوپر، یعنی گاڈ ہمسیلف. وہ جو یسوع مسیح جو ہیں وہ خدا سے صادر ہیں، وہ وہاں سے نکلے ہیں، یعنی ٹرائیون گاڈ کا حصہ ہیں. ہماری پچھلے دنوں میں بحث مولود کی بھی ہو رہی تھی. مولود مقدس ہم کہتے ہیں اسے. مولود مقدس وہ ہوتا ہے جو پیدا ہوتا ہے، یہ پیدا نہیں ہوا، یہ صادر ہوا ہے. یعنی جس طرح سمندر سے آپ پانی ایک جگ نکال لیتے ہیں تو وہ پانی پیدا نہیں کیا گیا، وہ سمندر کا حصہ ہے. سو ٹرینٹی جب ہم کرتے ہیں، اس کلیئر کرتے ہیں، تو ہم اسی طرح بتاتے ہیں کہ وہ اگر ہم پانی لے لیتے ہیں کسی جگ میں سمندر سے تو وہ سمندر کا ہی پانی، اس کا جوہر وہی ہوتا ہے. تو خداوند یسوع مسیح جو ہیں، بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں جی بتائیں جی یسوع مسیح نے کہاں کہا ہے کہ وہ خدا ہے. مان لیا اگر انہوں نے نہیں کہا تو پھر یہ پہلی صدی کے جا کے کلچر کا مطالعہ کریں کہ اس وقت ہماری طرح وہ بڑگے مارنے والا کلچر نہیں تھا کہ جی میں ہوں. یہاں تو ہم ڈاکٹر نہیں بھی ہوتے تو ہم لکھ دیتے ہیں کئی دفعہ، پادری بھی نہیں ہوتے، بشپ بھی نہیں ہوتے. لیکن اس وقت کلچر ہمبل کلچر تھا. لوگ ہونے کے باوجود نہیں لکھتے تھے. ایک بڑا عاجز انکسار جو کرسچن کلچر ڈیولپ ہو رہا تھا وہ بائبل نے دیا ہمیں. ایک حلیمی کا کلچر جو ہے یہ بائبل مقدس نے دیا ہے. انکساری کا، حلم کا، یہ بائبل مقدس نے ہمیں
کرسچینٹی کی بنیاد یہی ہے. Yes. اور یسوع مسیح نے اپنے کلام سے بھی اور کام سے بھی، اور خاص طور پر کام سے اس نے ثابت کیا کہ وہ خدا ہے. Praise God. اور خدا کی 3 بڑی خصوصیات، ویسے تو بائبل مقدس بھری ہوئی ہے خدا کے کریکٹر سے اور خدا کے ایٹریبیوٹ سے، بائبل مقدس میں آپ گنے تو ختم نہیں ہوں گے، لیکن 3 بڑی جو چیزیں ہیں، میں اکثر تھیولوجیکلی جب ہم خدا کی ذات اقدس کو دیکھتے ہیں تو خدا ہمیں 3 بڑی اس کے ایٹریبیوٹس، ہمیں اس کی خوبیاں ملتی ہیں. پہلی یہ ہے کہ the God of the Bible is omnipresent God. بائبل کا جو خدا ہے وہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے. Yes. وہ امریکہ میں بھی اسی طاقت میں ہے اور پاکستان میں بھی اسی طاقت میں ہے، Yes. زمین کے نیچے بھی اسی طاقت میں ہے، آسمانوں پر بھی اسی انرجی میں، اسی پاور میں ہے. سو خدا کی حضوری جو ہے ہر جگہ، وہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، وہ اومنی ہے. ہم ابلیس کو کہتے ہیں کہ وہ پریزنٹ ہے لیکن اومنی پریزنٹ نہیں ہے. Yes. اس کی ایگزسٹنس کو مانتے ہیں لیکن وہ اومنی پریزنٹ نہیں ہے. اومنی پریزنٹ صرف گاڈ آف دا بائبل. Praise God. اور یسوع مسیح جو ہیں وہ اومنی پریزنٹ کے طور پر یہاں جانے جاتے ہیں اپنی زندہ ہونے کے بعد. اور پھر اس کے بعد ہم یسوع مسیح کی ذات اقدس سے متعلق دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے، گاڈ آف دا بائبل جو ہے، وہ جو اومنی پوٹنٹ ہے، جو قادر مطلق ہے. ابلیس قادر ہے اور خدا جو ہے وہ قادر مطلق ہے. ابلیس کے پاس ٹو سم ایکسٹینٹ کوئی طاقت ہے، اس کے پاس پاورز ہیں، لیکن خدا جو ہے وہ قادر مطلق ہے. اور خدا یسوع مسیح میں یہ خصوصیت پائی جاتی ہے جس سے وہ ثابت ہو رہا ہے کہ وہ بائبل کا خدا ہے. پھر تیسری بات، وہ اومنیسینٹ ہے کہ وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. Yes. اب بائبل مقدس میں ہمیں ایک پرانے عہد نامے میں مثال ملتی ہے، جب نبوکدنضر کو خواب آتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی کوئی ایسا بندہ ڈھونڈو جو میرا خواب بھی بتائے اور اس کی تعبیر بھی بتائے. اب سارے جو جتنے بھی تعبیر کرنے والے تھے، جادوگر، یہ وہ سارے بلوا لیے تو کسی نے نہیں بتایا. اور پھر انہوں نے کہا جی ایک بندہ ہے جو بتا سکتا ہے. ڈینیل کو بلا دیا گیا اور اس نے کہا کہ نہیں، زمین پر کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو آپ کا خواب بھی بتائے اور تعبیر بھی. کیونکہ بادشاہ کا جو فکر مندی یہ تھی کہ اگر انہوں نے کوئی وہ لگا دیا، کوئی تکا لگا دیا تو گڑبڑ ہو جائے. اس نے کہا کہ پہلے مجھے خواب بتاؤ میرا کیا ہے، بعد میں اس کی تعبیر بتاؤ. اور اس نے کہا کہ آسمان پر ایک ہی خدا ہے جو اومنیسینٹ ہے، جو تمام علوم کا واقفیت رکھنے والا ہے. Yes. اور وہ خوبی جو ہے ہمارے خدا یسوع مسیح میں موجود ہے. Praise God. اور اس خوبی کی بنا پر وہ پطرس کی شخصیت سے واقف ہے، اس کی نیچر سے واقف ہے، صرف شخصیت سے نہیں، اس کی فطرت سے واقف ہے. شخصیت واقف ہونا اور بات ہے، فطرت سے واقف ہونا. وہ جانتا ہے کہ پطرس کا جو تھیولوجیکل آئی کیو لیول ہے وہ ابھی وہ نہیں ہوا جو ہونا چاہیے تھا. Yes. پہلا تو اس کا انسائٹ خدا یسوع مسیح کا پطرس سے متعلق یہی ہے کہ اس کا تھیولوجیکل جو اس کا جو آئی کے لیول وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے. اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر آپ یسوع مسیح سے متعلق اندازے مفروضے لگاتے رہیں گے، لیکن آپ کوئی کانکریٹ بات نہیں کریں گے. اور آج یہ چیلنج میرے لیے بھی ہے، ہم سب لیڈرز جو ہیں ان کے لیے ہے کہ اگر آپ نے کوئی یسوع مسیح سے متعلق کانکریٹ بات کرنی ہے تو پھر اپنا تھیولوجیکل آئی کیو لیول جو ہے نا وہ اس کو بلند کریں. دوسرا یہ ہے، وہ خداوند یسوع مسیح جو ہے پطرس کی انسانی کمزوری کو بھی جانتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ جب میں مصلوب ہوں گا تو اس کی وفاداری اس کو مجبور کر رہی ہے کہ وہ یسوع مسیح کے پیچھے جائے. لیکن وہ خاتون کہتی ہے کہ یہ بھی وہ عبرانی ہے، یہ اس کے کپڑے بھی ایسے، یہ بعد میں یہی کرتا ہے، یہی ہے. اور وہ کہتا ہے نہیں نہیں میں نہیں اسے جانتا، اور بلکہ کچھ سخت الفاظ بھی اس نے کہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یسوع مسیح ہماری انسانی کمزوریوں سے بھی واقف ہے. وہ ہم سے وہ توقع نہیں کرتا جو ہم نہیں کر سکتے، وہ وہی توقع کرتا ہے جو ہم کر سکتے ہیں. لیکن ہمیں اپنے آپ کو معیار پر لانے کے لیے خدا کے کلام اور یسوع مسیح کی ذات اور روح القدس سے جڑے رہنا ہے تاکہ ہمارا تھیولوجیکل سٹینڈرڈ بہتر ہو جائے، ہماری شخصیت میں کانفیڈنس آ جائے. جیسے اس کی موت ہے، پطرس رسول کی موت ہے، اس نے کہا کہ نہیں
میں نے ویسے نہیں مصلوب ہونا جیسے میرا مالک ہوا تھا. واہ واہ. میرا سر جو ہے وہ میرے خدا یسوع مسیح کے پاؤں میں. یہ وہ عروج ہے اس کی شخصیت کا، اعتماد ہے کہ جب اس کی موت ہے وہ یسوع مسیح کے قدموں میں ہوئی ہے. سو اس طرح سے خداوند یسوع مسیح بذات خود بھی اومنیسینٹ ہے، وہ تمام علوم سے واقف ہیں، اور پطرس کے تھیولوجیکل آئی کیو لیول کو اور اس کی انسانی کمزوریوں سے بھی واقفیت رکھتے ہیں. پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں. خداوند یسوع مسیح جانتے ہیں اور انہیں سب پتہ ہے، علم ہے، اور یہ خاصیت جو ہے، یہ ایٹریبیوٹ جو ہے، یہ خداوند یسوع مسیح کے خدا ہونے کے لیے ہی کافی ہے. اگر کسی کو نہیں سمجھ آتی تو وہ اس بات سے ہی سمجھ لے کہ یسوع مسیح خدا ہے. اور نہ صرف خداوند یسوع مسیح نے دعوے کیے ہیں بلکہ اپنے کاموں سے، اپنے میریکل سے، اپنی اتھارٹی، اختیار سے ثابت کیا ہے کہ وہ واقعی خدا ہے. اب چونکہ خداوند یسوع مسیح جانتے بھی ہیں مقدس پطرس کے بارے میں کہ وہ کس طرح سے انکار کرے گا، کیا کرے گا، لیکن اس کے باوجود ہم جو محبت اور پیار کا درجہ اس میں کمی نہیں دیکھتے ہیں. مقدس یوحنا ہی بیان کرتے ہیں کہ جیسی محبت وہ اپنے شاگردوں سے شروع سے رکھتا تھا آخر تک ویسی ہی محبت اگرچہ وہ کمزور ہیں، اگرچہ ان میں کمیاں ہیں، خامیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود خداوند یسوع مسیح کی محبت کا لیول دیکھیں اور سٹینڈرڈ دیکھیں، معیار دیکھیں کہ اس میں کسی بھی طرح کا کوئی جھول نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، اور کسی طرح سے اس میں کوئی ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ کسی لحاظ سے اس نے کسی کو کم درجہ دیا ہو یا کسی کو کم تر قرار دیا. بالکل بھی ایسا نہیں ہے. یہ خداوند یسوع مسیح کی شان اقدس ہے اور اس کی محبت کا یہ معیار ہے. آگے بڑھیں گے اور پاسٹر عادل امین صاحب سے جانیں گے. سر آپ ہماری رہنمائی فرمائیں ان آیات کی روشنی میں یا اس طرح کی اور دیگر بہت ساری آیات کی روشنی میں دو تھیریز جو ہیں وہ دنیا میں موجود ہیں، کیلونسٹ اور آرمینین جو ہیں. ان میں سے ایک کا ماننا ہے کہ یہ طے شدہ باتیں ہیں جو مطلب یہاں بھی نظر آ رہا ہے، اور ایک کا کہنا ہے نہیں نہیں طے شدہ نہیں ہے، اس میں انسان کا اپنا بھی آپ ہماری رہنمائی فرمائیں یسوع مسیح کی اس بات سے جو خداوند یسوع مسیح نے مقدس پطرس رسول کے بارے میں کی ہے کہ اس کے بارے میں وہ پہلے ہی جانتے ہیں. تو کیا یہ اس تھیری کو تقویت نہیں ملتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ یا خدا نے پہلے سے ہی طے شدہ کر رکھا ہے ہر ایک چیز کا نظام، اس سے پہلے ہی پتہ انسانوں نے کیا کرنا ہے؟ یہ بہت شکریہ بھائی صاحب، یہ سوال بڑا دلچسپ ہے. اگر تو بات اس تھیوری کی ہے تو یہ تھیوری کسی انسان نے بنائی ہے. یس. اور اگر اسی انسان سے یہ پوچھا جائے کہ اگر صلیب پر خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا کہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، تو کیا کوئی ایسی بات بھی تھی جو یسوع مسیح نہیں جانتا تھا؟ کوئی ایسی وجہ بھی تھی جو یسوع مسیح نہیں جانتا تھا؟ اگر یسوع مسیح یہ کہے کہ اس گھڑی کو باپ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا، تو کیا کوئی ایسی بات بھی تھی جسے یسوع مسیح نہیں جانتا تھا؟ بات یہ نہیں ہے. یہ جو تھیوریز بنائی گئی ہیں ان دونوں کو ہی سپورٹ کیا جا سکتا ہے. یہ الگ الگ زاویے سے دونوں تھیوریز ٹھیک ہیں. خدا کا جو منصوبہ انسان کے لیے نجات کا منصوبہ ہے نا، یہ پیشتر سے مقرر ہے. لیکن اس میں کردار کون کون سے ہوں گے وہ کسی بھی وقت چینج ہو سکتے ہیں. اس کے آگے جو شرائط، یہ آگے جو زمینی جو حقائق ہیں اس کے، اس میں اگر ہم اس ساری کائنات کو خدا سمیت کائنات کے اندر باہر کی جتنی چیزیں ہیں ان سب کو اگر تقسیم کریں تو ہم انہیں 3 جگہ تقسیم کریں گے. ایک وہ جگہ ہے جسے ہم الوہیت کہتے ہیں، ایک وہ دنیا ہے، اس میں آپ ٹرائیون گاڈ کو رکھ لیں. خدا کی جو دنیا ہے، خدا کا جو عالم ہے، ایک وہ ہے. ایک دنیا ہے تاریکی کی دنیا ہے، اور ایک دنیا ہے جو ہماری دنیا ہے انسانوں کی. انسان کے ساتھ کیا ہوا؟ باغ عدن میں جو کچھ بھی ہوا اس لمبی تفصیل میں تو میں نہیں جاؤں گا، آپ سب جانتے ہیں کہ تاریکی کی دنیا نے ایک دھوکے کے ساتھ خدا کے کلام کو وہ کر کے منگل کر کے کچھ اپنے الفاظ کے ساتھ ان کو دھوکہ دیا. وہ خدا کے نافرمان ہوئے اور پھر ہم تاریکی کی دنیا کے ساتھ مل گئے.
کیا ان باتوں کو ہم خدا کا منصوبہ کہیں گے؟ خدا کا منصوبہ یہ نہیں ہے. خدا کا منصوبہ دیکھیں، وہ درخت کے لیے اس نے کہا تھا کہ اس کو نہیں کھانا، لیکن یہ جو ابلیس نے وہاں پر کیا ہے، یہاں پر اس نے آ کے جو منظر دکھایا ہے، اس میں آج کا رائٹر یا آج کا جو بہت بڑا سوچ سمجھ رکھنے والا شخص بنتا ہے، وہ ایک تھیوری بنا لیتا ہے اس میں سے کہ جی اس طرح تو پھر مطلب خدا سارا، اگر سارا کچھ خدا کچھ کر رہا تھا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ خدا کو تسلیم کرتے ہیں کہ خدا ہے جو یہ سارا کچھ کر رہا ہے. اصل میں نجات کا منصوبہ جو بنائے عالم سے پیشتر مقرر ہے، اور کس کس طرح سے وہ مقابلہ ہے تاریکی کی قوتوں کے ساتھ، اور یہ دو قدرتیں ہیں جس میں سے ایک قدرت کا علم اور اس کی اپروچ مکمل نہیں ہے، یعنی ابلیس. خدا کی اپروچ اور قدرت مکمل ہے. ہم اس منصوبے کو پیشتر سے مقرر کردہ یوں کہتے ہیں کہ جتنی خرابی یہ تاریکی کی دنیا پیدا کرے گی، یعنی ابلیس اور اس کے جو حامی لوگ ہیں، وہ جتنی بھی خرابی پیدا کریں گے، اس کا اینٹی ڈوٹ پہلے سے خدا نے بنا رکھا ہے. گناہ کا بھی اینٹی ڈوٹ، اور خون بہائے جانے کی شریعت، ورنہ تھیولوجیکل ورلڈ میں تو خون ہے ہی نہیں، وہ روح کی دنیا ہے، روح کے گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی، تو پھر کیسے کسی کے لیے خون بہایا جا سکتا تھا؟ تو پیشتر سے مقرر کرنے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ فارمولہ طے تھا. اب اس پر کون پورا اترتا ہے؟ تو روئے زمین پر تو کوئی پورا نہیں اترتا. تو پھر ہم کیا کہیں کہ خدا نے ایک ایسا منصوبہ بنایا جس کی تکمیل کے لیے اس کے پاس کوئی نہیں تھا؟ ایسا نہیں ہے. اسے پتہ تھا کہ میرا یہ منصوبہ کامیاب ہوگا، اور روئے زمین پر تو خیر کوئی ایسا نہیں ہوگا جو بے عیب نظر آئے، تو مجھے اس کا خود ہی کچھ کرنا پڑے گا، لیکن منصوبہ تو بنایا ہوا تھا نا. اب یہ منصوبہ کہاں کہاں ابتری کا یا گڑبڑ کا شکار ہوتا ہے، اس منصوبے کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن آستر سے یہ کہا گیا تھا کہ تجھے آج ہی کے دن کے لیے مقرر کیا گیا. تو خدا کسی اور کو بھی مقرر کر سکتا تھا نا. سو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ شخص آخری شخص ہے. انسان کی آزاد مرضی، تاریکی کے قوتوں کا انسانوں پر جو اثر رسوخ ہے یا اثر ہے، اس کی روشنی میں کیریکٹرز بدل سکتے ہیں. اگر یہودا اسکریوتی کی جگہ مثیا آ سکتا ہے، تو اس طرح سے اس منصوبے کو پایا تکمیل تک خدا نے لے جانا ہے. لیکن اس کے طے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آج جو لوگ توبہ کر رہے ہیں ان کو تو خدا نے مقرر کیا ہوا ہے، اور جن کو نہیں کیا ہوا ان کو خدا نے نہیں مقرر کیا ہوا. تو پھر خدا کے بیٹے کا یہ دعویٰ، یا یوحنا کی انجیل میں جو ایک کھلی دعوت ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے، تو پھر یہ لکھنے کی ضرورت نہیں تھی. اگر یہ سارا کچھ طے شدہ ہوتا تو پھر یوحنا واضح کر دیتا کہ جتنوں کے لیے طے ہے نا، انہوں نے اسے قبول کرنا ہے اور وہ ہلاک نہیں ہوں گے. جو کوئی اسے قبول کرے گا. یہ اوپن انویٹیشن ہے. یہ اوپن انویٹیشن ثابت اور ظاہر کرتی ہے کہ نجات کا منصوبہ طے ہونا وہ بالکل اپنی جگہ جس طرح سے طے تھا وہ پورا ہوا خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے. اور آگے انسانوں کے ساتھ، مطلب خداوند یسوع مسیح اگر پطرس سے یہ کہے کہ تو ابھی نہیں چل سکتا، بعد میں چلے گا، یا پھر کسی شخص کے بارے میں کوئی بات وہ کہے کہ تیرے ساتھ یہ ہوگا، تو یہ خداوند یسوع مسیح کا اس وقت کا ثوابدیدی اختیار ہے. فوری طور پر کسی بات کو بھی وہ سیٹل کر سکتا ہے. پیشتر سے مقرر ہونا اس کا ضروری نہیں. سو اپنے ذہنوں کو اور اپنے خیالوں کو ہم لوگ جو ہے وہ ان تھیوریز میں نہ الجھائیں جو ہمارے خیالوں کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں. ہم خدا کو گناہ گار نہیں ثابت کر سکتے کسی صورت بھی، کیونکہ خدا کا ایک ہی منصوبہ تھا کہ جو میرے لوگ ہوں، یعنی جو میں نے جو بنایا ہے، جن کو جو میرے ہاتھ کی کاریگری ہیں، وہ ابلیس کے ہاتھ میں نہ جائیں. لیکن انسان نے خود اپنا آپ ابلیس کے ہاتھ میں دے دیا. پھر بھی خدا نے یہ منصوبہ تیار کر رکھا تھا کہ میں انسان کی نجات کے لیے
खून बहाने का इंतज़ाम करूँगा और इंसान रिस्टोर हो सकेगा। अब ये उसे कबूल करने वालों पर है, जितने उसे कबूल करेंगे वो उसके साथ होंगे, और जितने नहीं होंगे उससे उसके मंसूबे पर कोई असर नहीं पड़ता, उसका दरवाज़ा स्टिल खुला हुआ है। थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो खुदा के खादिम ने हमारे साथ शेयर की हैं, चूँकि ये उलझाओ और ये थीरीज़ दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, मौजूद हैं, इसलिए अक्सर औक़ात इसलिए ये ज़ेर बहस आती रहती हैं और इनके ताल्लुक़ से हम बहुत दफ़ा चीज़ों पर गौर करते रहते हैं। सो खुदा उनका शुक्र, उसकी तारीफ़ हो कि हमारे पास जो हतमी राय है वो खुदा का कलाम है। वो इंसान कुछ भी कह सकते हैं, थीरीज़ बना सकते हैं या किसी भी तरह की राय दे सकते हैं, लेकिन जो हतमी हमारे पास अटल बात है और लाजवाल चीज़ है वो सिर्फ़ खुदा का कलाम है, जिस पर हम तवक्कुल करते हैं और भरोसा रखते हैं और जिस पर हमारा कामिल एतकाद और यकीन है। थैंक यू सो मच पादरी सर, थैंक यू सो मच सर। यकीनन नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के वसीले से आपने बड़ी बरकत पाई है। अभी भी आपका कोई सवाल हो, स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स डायल करें, अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। कोई दुआ या दरख्वास्त तो दे सकते हैं, टेस्टिमनी शेयर कर सकते हैं। हमारे तमाम प्रोग्राम्स आप यूट्यूब पे वॉच कर सकते हैं। वॉच करने के लिए बरकत टीवी ऑफिशियल के नाम से हमारा चैनल है, ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जान सकें, सीख सकें। आइंदा एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बरकत टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।